وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، حاضرین کی مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ثم الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب، الذی قیل فی شانہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، فمن اراد الحکمت فلیأتها من بابها۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، التي قیل فی شانہا من احب بنت فاطمہ فہو معی فی الجنہ ومن ابغضها فہو فی النار۔ ثم الصلاة والسلام على ابنائهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداح۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اما بعد، فقال السید الساجدین وزین العابدین الامام علی بن الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک حبک وحب کل من یحبک وحب کل عمل خیر یوصلنی الی قربک، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے یہ توفیق دی کہ یہ 3 دن آپ مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہم حاضر رہے، اور آپ تمام احباب کا شکریہ، انتظامیہ کا شکریہ جتنے مومنین پہ تشریف لائے۔ خدا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اس کاوش کو بہترین عبادات میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور اس کے اندر وہ خلوص اور اخلاص عطا فرمائے جو اخلاص کسی بھی عبادت کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ گزشتہ رات کچھ معروضات آپ دوستوں کی عرض کی گئیں، جس میں یہ کہا کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، وہ فطری احکام ہیں، یعنی اسلام ہم پر کوئی ایسی چیز امپوز نہیں کرتا جو خالق کائنات نے تخلیق کے وقت ہماری ذات میں نہیں رکھی۔ یعنی خالق کائنات نے تخلیق کے وقت جو چیزیں ہماری ذات میں رکھی ہیں، انبیاء ادیان آئے ہیں انہی چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اسی پیغام فطرت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ایک پیغام فطرت جو ہر وہ انسان جس کی فطرت سالم ہے، صحیح ہے، کام کرتی ہے، اور فطرت اور خالق کی فطرت اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی تم کسی بات کے بارے میں عقیدہ بنانا چاہو، کوئی بھی نظریہ رکھنا چاہو، کوئی بھی ایڈیالوجی رکھنا چاہو، کوئی بھی طرز تفکر یا طرز حیات اپنانا چاہو، تو اس کی بنیاد دلیل ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسلام کا محور دلیل ہے، اسلام کا محور پروف ہے،
اسلام کا محور برہان اور نظم ہے. سبحان اللہ. یعنی اسلام فطرت اور خالق فطرت انسان کو کسی ایسی بات کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اسلام دلیل برہان ہے. نظم دلیل ہے. انسان جب کسی بھی چیز کی جستجو میں نکلتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو 4 مراحل اس کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو انسان کے سامنے کسی بھی امر پر عقیدہ رکھنے کے بارے میں آتا ہے اس کو مقام وہم کہتے ہیں. وہم کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے، ایک تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کافی ساری ہماری چیزیں ہماری زندگی میں جن کی بنیاد وہم اور توہمات ہیں. کافی ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی اپنی زندگی میں جس کی بنیاد صرف وہم ہے یا توہمات ہیں. جب انسان وہم کے مرحلے سے آگے بڑھتا ہے تو اس مرحلے کا نام ہے شک، اے ڈاؤٹ. شک کیا ہوتا ہے؟ تساوی و طرفین، 50-50. یعنی ایک دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، دوسرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جسے شک کی ہم کیفیت کہتے ہیں نا، انسان کو زندگی میں ہزاروں بار شک آتا ہے. تو کیا کسی عقیدے کے بارے میں، کسی نظریے کے بارے میں خدا نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مقام شک رکھنا کریں؟ ایک عقیدے کے بارے میں شک ہے، اس کے باوجود ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں؟ نہیں. مقام تحقیق میں مقام شک پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی. بس یہ تحقیق میں دوسرا مقام آتا ہے، مقام شک. تیسرا مقام جو مقام تحقیق میں اور ریسرچ میں انسان جب کوئی عقیدہ اپناتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی اپناتا ہے، تو اس کا نام ہے مقام گمان. گمان کیا ہے؟ وہ شک میں تضافی و طرفین تھا، دونوں 50-50 تھا، لیکن گمان میں ترجیح و احد و طرفین ہے، یعنی ایک طرف کا احتمال زیادہ ہے. 95%، 75%. ایک طرف کا رجحان زیادہ ہے، ایک طرف کا رجحان کم ہے. تو کیا عقائد کے میدان میں ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے ہماری فطرت اور عقل اور خدا کہ ہم مقام گمان پر رک جائیں؟ اور مقام گمان کے بعد جو مقام انسان کے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے مقام یقین. کسی بھی عقیدے کے بارے میں جب آپ 100% شیور ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس دلیل اور لاجک آ چکی ہوتی ہے. بس عزیزو، اسلام نے، دین نے، فطرت نے اور خالق فطرت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں، ان کی بنیاد یقین رہنا چاہیے. اب جا کے آپ خود اپنے عقائد کا اندازہ لگا لیجئے، اپنے رسومات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ان کی بنیاد وہم ہے، شک ہے، گمان ہے یا یقین اور دلیل ہے. دیکھیے، خدا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جب اس نے کہا کہ مجھے قبول کرو اور میرے بعد اس کتاب کو، جو کتاب میری طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، کہا کہ دیکھو اگر اس کو بھی قبول کرنا ہے تو یقین کی بنیاد پر قبول کرو. وہ جو ہمارا خالق ہے وہ بھی میں کہہ رہے دیکھو اس کتاب کو ماننے کے لیے مقام وہم، مقام شک اور مقام گمان پر اکتفا نہ کرو، رک نہ جاؤ، بلکہ مقام وہم و شک و گمان سے آگے جا کر یقین کی حد تک اس کتاب کو تسلیم کرو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کی مثال ایک صورت اس جیسی لے کر آ جاؤ، ایک صورت لے کر آ جاؤ. ابھی وقت نہیں، وغیرہ قرآن جب چیلنج کرتے تو قرآن کے چیلنج کرنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے. بھئی ایک دفعہ چیلنج کیا تھا ان لوگوں سے جن کے پاس وہ مہارت اور سکل نہیں ہے. سپوز ایک آدمی انجینئر ڈاکٹر نہیں ہے، اب اس چیلنج کہ بھئی آپ اس مریض کو مجھے ٹھیک کر کے دکھائیں.
تو یہ تو بے جان چیلنج ہوگا نا، اس کا کوئی شعبہ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک بہت بڑا طبیب ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اور اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی یہ مریض جو سمپل سا مریض تمہیں لگ رہا ہے اس کو میں ٹھیک کر کے دکھاؤ، اس کا علاج کرو. تو چیلنج کا دکھ بنتا ہے کہ آپ اس آدمی کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس میدان میں چیلنج کر رہے ہیں جس میدان کا وہ ایکسپرٹ ہے. اللہ نے دیکھیے جب اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو مقام یقین تک پہنچانے کے لیے کہ ہر انسان کا عقیدہ قرآن کے بارے میں مقام یقین تک آ جائے، خدا نے جو چیلنج کیا کہ تو کیا چیلنج ان لوگوں کیا جن کا فخر ہی کلام تھا. بھئی اگر آپ زمانے عرب کو دیکھیں، زمانے جاہلیت کو دیکھیں، ہزاروں بری رسمیں ان کے اندر تھیں، لیکن جس کام پر وہ فخر کرتے تھے، جس کام کو اپنا درہ امتیاز سمجھتے تھے، ان کا کلام ہی تو تھا، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطابہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو. اور اتنا امپورٹنٹ ان کے ہاں کلام کی مہارت تھی کہ روایات کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کعبہ جو سب سے مقدس جگہ تھی ان کے پاس، اور کعبے میں جہاں پر انہوں نے اپنے جھوٹے خداؤں بتوں کو رکھا ہوا تھا، تو اپنے بتوں کے برابر میں ان معلقات سبع، ان 7 قصیدوں کو لٹکایا ہوا تھا جو شاعری کا نمونہ اور شاہکار تھے. یعنی گویا ان کے نزدیک شاعری اور کلام اور گفتگو کا معیار وہی تھا جو ان کے نزدیک ان کے خدا کا معیار ہے. تو ان کا اوڑھنا بچھونا ہی کلام تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ گفتگو تھی. آپ کو پتہ ہے جب مثلا کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہمارے بھی یہ رواج ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں پیش کرتے ہیں. اب زمانے عرب میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، بڑے بڑے میلے لگتے تھے. 7 بازار تو بڑے مشہور ہیں، وہاں کے عکاس جو مشہور ہیں. ان بازاروں میں پہلے بس کھیل تماشے ہو گئے، گھوڑ سواری ہو گئی، جتنی بھی سب سے آخر میں کیا ہوتا تھا؟ شاعر آ کر اپنا کلام سناتے تھے. یا کسی نے کوئی اچھی نثر کہی ہے تو گویا قرآن ان لوگوں کو مخاطب کر کے چیلنج کر رہا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی کلام ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی نثر ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی نظم ہے. اور اب دیکھیے ایک دفعہ یہ کہ خدا خالق ہے نا، تو خدا یہ کام کر سکتا تھا کہ قرآن میں ان حروف تہجی کو استعمال کرتا جن سے عربی لوگ واقف نہیں تھے. میں کچھ اضافہ کر دیتا، وہ 29 ہے تو 35 اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کرتا، اور پھر چیلنج کرتا کہتے بے تو کا چیلنج ہے، چونکہ ان کے پاس جو حروف ہیں، آپ نے جن حروف میں جن کلمات میں قرآن کو نازل کیا ہے وہ ان کی تعداد ان کے حروف سے زیادہ ہے، ان کی ABC سے زیادہ ہے، ان کی حروف ابجد سے زیادہ ہے. قرآن نے انہی حروف ابجد کو استعمال کیا، اللہ نے انہی حروف ابجد کو استعمال کیا، انہی حروف تہجد کو استعمال کیا جو آلریڈی ان کے اندر موجود تھے. بس اللہ نے اپنی کتاب کو بھی منوانے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ یقین کی حد تک آپ کتاب کو مانیے. عزیز و متاسفانہ ہمارے ہیں، جیسے میں نے پہلی بار کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم وہ عزاداری کرتے ہیں جو من پسند ہے، جو مجھے اچھی لگتی ہے، جو میرے جذبات اور میرے ایموشن سے میچ کرتی ہے، اور ایک دفعہ ہم وہ عزاداری کرتے ہیں جو خدا پسند ہے، جو حسین پسند ہے، جو زینب پسند ہے. اب دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے جذبات کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے جذبات صحیح ہوں. انسان جو ہے وہ ہزاروں مقام ایسے آتے کہ جہاں پر انسان کے جذبات بے لگام ہیں، بے مہار ہیں، کوئی لاجک اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی برہان اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن صرف ایموشن کی بنیاد پر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. متصفاً ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیدا کیا گیا ہے نا معذرت کے ساتھ، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو عزاداری ہے اس کا تعلق آپ کے عشق کے ساتھ ہے. یعنی گویا اگر آپ عاشق ہیں، اگر آپ محب ہیں، حب ہے، تو پھر آپ کو ہر قسم کی عزاداری کی اجازت ہے. یعنی حب کے اندر، عشق کے اندر آپ کو ہر کام الاؤ ہے. یہ عشق کی جس نے بھی تعریف کی ہے اس نے بہت بڑی خیانت کی ہے دین کے ساتھ. عشق ہے کیا؟ حب ہے کیا؟ جب رسول اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی آتے کہتے یا رسول اللہ فرمائیے کہ دین کی سمری، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورا دین آپ سے سیکھوں، مجھے دین کی سمری بتائیے، خلاصہ بتا دیجیے صرف ایک میں. تو نے فرمایا کہ مدین الا الحب، دین کچھ نہیں سوائے محبت کی. پر محمد آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین کچھ
سوائے محبت کے. پھر سوال کیا, پھر یہ جواب دیا, پھر سوال کیا, پھر یہ. اور پھر رسول نے اپنے عمل سے محبت کے مصداق کو بتایا کہ محبت ہوتی کیا ہے, عشق ہوتا کیا ہے, وہ جنون جو دین سے وہ ہوتا کیا ہے. عشق ہوتا ہی وہی ہے جو رسول اور آل رسول کے فرمان کے تابع ہو. جہاں پر عشق کی حدود آل رسول اور رسول کے فرمان سے باہر گئی, وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن عشق نہیں ہو سکتا. عشق صرف وہی ہے جس میں صرف اور صرف معشوق اور محب کی تمنا کو سامنے رکھا جاتا ہے. عشق عربی زبان کا لفظ ہے, اردو زبان میں تو استعمال ہوتا ہے, فارسی میں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو بیس ہے, جو روٹ ہے عربی کی, وہ عشق ہے. عاشقہ, عین شین کاف. عاشقہ عربی زبان میں ایک بوٹی کو کہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھی ہو آکاس بیل جسے اردو میں کہتے ہیں, آکاس بیل کی خاصیت کیا ہوتی ہے, اگر چھوٹی سی بوٹی ہے, اگر کسی درخت کے آپ نے پہلو میں اس کو بو دیا ہے, تو جس طریقے سے وہ بوٹی بڑی ہوتی ہے, ایستا ایستا پورے درخت کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے. درخت ممکن ہے سبز ہو, درخت ممکن ہے کسی اور رنگ کا ہو, لیکن جب آپ دیکھیں گے آپ کو درخت نظر نہیں آئے گا, آپ کو صرف اور صرف وہ بوٹی نظر آئے گی. یعنی عشق اس کو کہتے ہیں کہ معشوق کا وجود, معشوق کی فکر, معشوق کی چاہت, معشوق کی خواہش, معشوق کی تمنا آپ کے وجود پر اس طریقے سے حائل ہو جائے کہ آپ کو اپنا وجود نظر ہی نہ آئے, آپ کو اپنے جذبات نظر ہی نہ آئے, آپ کے جذبات ہو ہی نہ, بلکہ جس طریقے سے درخت جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس لینے کا مخزن بھی وہی بوٹی ہوتی ہے, وہی آکاس بیل ہوتی ہے. یہ عشق ہے عربی میں. دوسرا معنی جو بیان کیا گیا لغت کے اندر, انشاءاللہ مومن صاحب اہل معرفت ہیں, اگر آپ کے پاس دودھ ہے زیادہ مقدار میں اور آپ نے صرف ایک قطرہ پانی کا دودھ کے اندر ڈال دیا ہے, وہ قطرہ پانی کو ڈالیں اس کے اندر, لیکن جو ہی وہ قطرہ اس پانی کے اندر جائے گا تو وہ اگر دودھ ہے اور وہ قطرہ پانی کا ڈالا, جو ہی وہ قطرہ ہے, آپ پانی کا قطرہ اس دودھ کے اندر گیا ہے تو آپ اس قطرے کا وجود ختم ہو گیا ہے. اس طریقے سے اپنے اس دودھ کے اندر یہ محلول ہوا ہے, یہ حل ہوا ہے, یہ تحلیل ہوا ہے کہ اب اس کا اپنا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. اس پروسیس کو عربی زبان میں عاشقہ کہتے ہیں. جب ایک قطرہ پانی کا دودھ میں اس طریقے سے تحلیل ہو جائے تو اس کا اپنا وجود ہی ختم ہو جائے. ہم جو عشق حسین کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم جو عشق علی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم جو عشق حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا یہ عشق ہمارا ایسا عشق ہے کہ ہماری ہر خواہش, ہماری ہر تمنا, ہمارا ہر کام ان کے کام کے ساتھ اس طریقے سے میچ کر رہا ہو کہ ہماری اپنی ذات ہمیں نظر ہی نہ آ رہی ہو؟ جن کو جب عشق ہوتا ہے تو ان کو پھر اپنی ذات نظر نہیں آتی. رسول اللہ ایک جنگ میں نکلے ہیں اور ذرا اس زمانے میں اتنے وسائل امکانات تھے نہیں, چند گھوڑے اور لوگ زیادہ تو باری باری سوار ہوتے تھے. ابھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی کا موسم ہے اور پانی بھی موجود نہیں ہے, تو اصحاب جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ کارواں سے کہتے ہیں کہ رکیے نہیں, ہم نے اپنے محاذ پہ جانا ہے. ان کی یہاں تک ہمت تھی یہاں تک آئے, تو لوگ گرتے گئے. حضرت ابو ذر بھی گر گئے, کمزور تھے, نحیف تھے. ایک مقام پر رسول اللہ نے پڑاؤ کیا ہے تو اصحاب نے دیکھا کہ ایک دور سے ایک بندہ آ رہا ہے, تو کہتے کہ یہ کون آ رہا ہے؟ تو ابھی اس کی پہچان نہیں, چونکہ بڑے دور میں صحرا میں تھا. تو رسول فرماتے ہیں کہ یہ ابو ذر ہے جو آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ باقی بھی تو صحاب تھے, باقی گرے کوئی نہ. کہا ابو ذر اس لیے ہے چونکہ ابو ذر کے دل میں عشق ہے. یہ عشق ہے جو آپ کو خدا سے متصل کرتا ہے, یہ عشق ہے جو آپ کو رسول خدا سے متصل کرتا ہے, یہ عشق ہے جو آپ کو سید الشہداء سے متصل کرتا ہے. امیر المومنین کے دو صحابی ہیں جن سے بڑی محبت ہے امیر المومنین کو. ایک جناب میثم تمار, آپ سب نے نام سنا ہوا ہے, اتنے عبادت گزار ہیں میثم تمار کہ رات کو ایک دفعہ شدید سردی میں, ہم توجہ کریں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں,
جن کو اہل بیت نے اس مقام تک پہنچایا ہے، ان کا انداز عبادت کیا ہے؟ رات کی سردی کوفے کی، امیر المومنین گھر سے نکلے مسجد کوفہ میں عبادت کے لیے، اور مولا کے جانے سے پہلے مولا نے سنا ہے کوئی آدمی گڑ گڑا رہا ہے، سجدے میں رو رہا ہے، رات کی تاریکی، اندھیرا بالکل۔ جو ہی وہ مناجات سے فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، تو مولا فرماتا ہے کہ میسم جو تم ہو؟ کہتے ہیں ہاں میرے مولا میں ہوں۔ تو کہا کہ میسم نے پوچھا مولا آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ یہ تو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو فرمایا میسم رات کی اس تاریکی میں خانہ خدا میں عبادت خدا کے لیے تمہارے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور محمد علی محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کو محبت ہے مسجد سے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ علی کے عاشقوں کو محبت ہے مسجد سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں مسجد کا ماضی کے ساتھ۔ اور میسم سے اتنی محبت ہے، چونکہ اب گفتگو سامنے آ گئی ہے تو جا کے بیٹھتے ہیں۔ میسم جب مولا کو فرصت ملتی تھی تو میسم ایک چھوٹا سا ان کا لگا ہے تمار، یہ جس کا کھجور کا چھوٹا سا ٹھیلا ہو یا آپ کہہ لیجیے کھوکا ہو، کھجور بیچتے تھے۔ تو جب بھی ٹائم ملتا تھا میرے ان کو جگہ تمار کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن تمار کہتے کہ مولا آپ یہاں پہ بیٹھیے تو میں تھوڑا سا کام نپٹا کے آ جاؤں، خلیفہ وقت ہے، حکمران کہتے ٹھیک ہے جاؤ۔ تو تمار چلے گئے میسم، تو کچھ اپنے کام سے جو فارغ کہتے مولا آج کچھ مثلا بکری ہوئی، کچھ سودا سلف بکا رہے نہیں۔ تو مولا نے کچھ درہم و دینار اس کے حوالے کیے کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے آ کر جو ہے وہ یہ کھجوریں بائی کی ہیں۔ جب میسم تمار نے وہ دیکھے تو کھوٹے سکے تھے، تو کہا مولا آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، دھوکہ کر گیا آپ کے ساتھ۔ اصلی سونا اور چاندی کے سکے دینے کی بجائے آپ کو وہ کھوٹے سکے دے گئے، لوہے کے سکے دے گئے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ علی سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ وہ بندہ یہودی واپس آیا ہے، وہ ہاتھ میں کھجوریں اٹھائی ہوئی، تو کہتے کہ بھئی میں یہ کھجوریں واپس کرنے آیا ہوں۔ بھئی کیوں کرنے آئے ہو؟ کہا دیکھیے کھجوروں کی خاصیت یہ ہے کہ کھجور میٹھی ہوتی ہے، کہ آپ جہاں کی بھی کھجور لے لیں، کھجور کا تصور یہ کھجور میٹھی ہو۔ میں نے کھجوریں اس نیت سے لی تھی کہ یہ میٹھی ہیں، گھر جا کے کھاؤں گا۔ کھجوریں میں نے لی ہیں، گھر جا کے منہ میں پہلی کھجور رکھی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے زہر منہ میں رکھ لیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کھجور میں تبدیلی نہیں آئی، اس لیے کہ تو نے علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اصل نہیں تھے، نقل بن کے علی کے ساتھ آئے، تو اللہ نے تمہاری زبان سے اس ذائقے کو چھین لیا۔ کھجور میٹھی ہے لیکن تمہیں زہری لگ رہی ہے، اس لیے کہ علی کے سامنے تم نے دھوکہ کیا ہے۔ عزیزو یہ صرف اس کی بات نہیں بلکہ جو بھی علی کے سامنے جو ہو نہیں بلکہ علی کے سامنے ظاہر یہ کرے کہ میں اس طرح کا ہوں۔ ایک میسم تمار جن سے بڑی محبت ہے، اور دوسرے امیر المومنین کے صحابی ہیں، وہ حارث حمدان ان کا نام ہے۔ وہ حمدان ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اور یہ ان قبائل میں سے ہے جو شروع سے اہل بیت کے سب سے زیادہ محب رہے ہیں۔ یعنی حمدان کے قبیلے کی خواتین نے معاویہ کے سامنے کھڑے ہو کر امیر المومنین کے فضائل و قصیدے پڑھے، اور قبیلہ حمدان کے لوگ جو تھے وہ کربلا میں بھی سید و شہداء کے ساتھ تھے۔ تو حارث حمدان جو ہے وہ کوفے کے بعد چھوٹا سا اس کا ایک سمجھ کہ فارم ہے جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو امیر المومنین جب فرصت ملتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ادھر خود امیر المومنین کوفے سے باہر کام کر رہے ہیں، بڑی سخت قسم کی عراق کی جو لوگ تشریف لے کر گئے، عراق کی گرمی مشہور ہے پوری دنیا میں، گرمی کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، امیر المومنین کام کر رہے ہیں کوفے سے کافی باہر۔ تو دیکھیں ایک نوجوان آیا ہے اور بالکل پسینے میں شرابور ہے، تو دیکھا کہ حارث حمدان ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ تم کسی کام سے آئے ہو؟ اتنی گرمی، جب ہر بندہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اتنی دور کوفہ ہے، وہاں سے تم پیدل چل کے آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں کسی کام کے لیے نہیں آیا، واللہ یہاں پر مجھے صرف آپ کی محبت کھینچ کے لائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا جو میرے دل میں آپ کی محبت ہے، جو میرے دل میں آپ کا عشق ہے، اس نے مجھے اس سفر پر مجبور کیا ہے،
محبت سیکریفائس پر مجبور کرتی ہے عزیزو، کچھ دینے پر. ہم حالت مانگتے رہتے ہیں نا، یقین وہ سخی ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ غیروں کو دیتے ہیں، تو ہم تو ان کے اپنے. لیکن کبھی سوچا کہ ہم بھی انہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ وہ خدا کے کرم اور رحمت کا مظہر ہے. اپنے بھی ہم کچھ خدا کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم ظاہری طور پر اہل بیت کو کچھ دے رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، بھی خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت تھوڑی ہے، ہماری عزاداری کی ضرورت تھوڑی ہے. پوری دنیا عزادار بن جائے، پوری دنیا نمازی بن جائے، پوری دنیا حجی بن جائے، کیا خدا کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ نہیں؟ وہ تو وہی قادر مطلق ہے. اگر پوری دنیا کل سے خدا کی نافرمانی شروع کر دے تو کیا پھر خدا کی قدرت میں کمی ہے؟ نہیں، خدا کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ اگرچہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. اس طریقے سے جو کام ہم اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، یہ مت سوچئے کہ آپ اہل بیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا. ایک سوال پڑھی محمد علیہ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عشق ہے جو انسان کو اپنے خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ عشق ہے جو انسان کو اہل بیت کی اطاعت پر وادار کرتا ہے. لیکن یہ عشق کب عشق ہوگا؟ جب یہ خدا کے حکم کے تابع ہو. اس میں نے پہلے اس کہا ہم عزاداری کے کچھ رسوم کو عشق کا نام دے کر اپناتے ہیں جس کا عشق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا تعلق ہمارے جذبات سے ہوتا ہے، ہمارے احساسات سے ہوتا ہے، ہمارے کلچر سے ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے. عشق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر عشق کی کوئی زندہ مثال دیکھیں تو کربلا میں آ کر دیکھیے. جو عاشق حقیقی ہے حسین کا، وہ عاشق جن کے فضائل کے بارے میں مامون نے امام ہشتم سے سوال کیا. مامون ان خلفاء میں سے جو ظاہری طور پر امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا تھا، سنی علماء کے ساتھ جو مناظرے کرتا تھا. یعنی کتنے مناظرے ہیں جو مامون نے سنی علماء سے جیتے ہیں ولایت اہل بیت پر. ادھر بیٹھا مولا کے پاس تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے جد کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اتھینٹک روایات میں ہے، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی، اگر تمام کے تمام جن و انس جو ہے وہ کاتب بن جائیں، تمام کے تمام جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائیں، جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، یہ سب کے سب تھک جائیں گے، یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن امیر المومنین کی فضائل کا ایک باب بھی ختم نہیں ہوگا. تو فضائل کی تو متواتر حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فریقین اس کو مانتے ہیں، اتنے فضائل ہیں جو لامحدود ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے جد کے اتنے فضائل ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان تمام فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بڑا مہم سوال ہے نا. اتنے فضائل ہیں، آپ ان فضائل کو کمپیئر کرنا، امام کے علاوہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. کہ جتنے فضائل ہیں اور لامحدود فضائل ہیں، ان تمام فضیلتوں میں سے آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے آیت مباہلہ میں کیا ہے. قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ مباہلہ کے دن اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو عیسائیوں سے یہ اپنی خواتین کو لے کر آئیں اور ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے اور ہم اپنے بیٹوں کو، اور یہ اپنے نفس کو لے کر آئیں اور ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے. اور اس کی تفسیر میں، اس کے مصداق میں اللہ کے رسول میرے جد امیر المومنین کو لے کر گئے. امیر المومنین نفس رسول ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے علی کی جو باقی تمام